بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کا نام حضرت شمعون رحمہ اللہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس شمعون کے بارے میں بتایا کہ وہ 1000 ماہ تک رات کو عبادت کرتا، یعنی تہجد پڑھتا، اور دن میں جہاد کرتا۔ جب صحابہ کے سامنے حضرت شمعون رحمہ اللہ کا تذکرہ آیا تو صحابہ رنجیدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے ہمارے حضور، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، نیند کا بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، روزگار، معاش، ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ لگی ہیں، ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تو بازی لے گیا۔ تو صحابہ کے غم کو دیکھ کر اللہ دیکھ رہا تھا کہ صحابہ میں نیکی کی کتنی تڑپ ہے، کہ اس عابد کا تذکرہ سن کر صحابہ کو بھی ہوا ہماری بھی اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی اتنی عبادت کرتے۔ اس کو دیکھ کر اللہ نے قرآن نازل کرا اور وہ رات اس امت کو دی۔ حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے کسی امت کو وہ رات نہیں دی گئی، اور وہ رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ صحابہ کے افسوس کرنے پر کیا نازل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے، کتنی عظیم اور بابرکت رات ہے۔ پھر اللہ نے خود تعارف کرایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے لوگو شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ شب قدر رمضان کی کون سی رات میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 1 مہینہ مسلسل اعتکاف کیا مسجد نبوی میں۔ پھر صحابہ سے کہا میں نے شب قدر کو تلاش کیا اور اسے میں نے رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں پایا۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ صحابہ کو شب قدر کا تعین بتا رہے تھے، اور 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا جو تعین تھا وہ بھلا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اس کو طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ پھر اس کے بعد صحابہ اہتمام کے ساتھ، اور اما عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ہم بھی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا کرتی اور اس شب قدر کو طاق رات میں تلاش کرتی۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھاتے میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے تو یہ رمضان نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، تو کوشش کریں کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 10 کا نہیں کر سکتے تو 25 اور 27 اور 23 ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ اور سب سے زیادہ 27 میں امید ہے کہ 27 کی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، تو کوشش کریں ان تمام راتوں میں خاص طور پہ عبادت کرنے کی۔ اور عبادت میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو تہجد پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ شب طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر تم صلاۃ التسبیح کو پڑھو اور زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لو، اللہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کوشش کریں رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے کی اور عبادات کا اہتمام کرنے کی۔ یہ رمضان اگلے سال ہمیں ملے گا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے اس ایریے میں، ہمارے اس بلڈنگ میں ایک ہمارے دوست تھے، پچھلے رمضان وہ تھے، اس رمضان نہیں ہے، 52-53 سال کی عمر میں چلے گئے۔ تو کوشش کریں رمضان میں شب قدر کی تلاش کے لیے طاق راتوں میں اہتمام کی کوشش کریں، اور اس سے بڑھ کر اعتکاف 10 دن کا کریں تو وہ اور زیادہ بڑی بات۔ خاص طور پہ یہ ویڈیو اپنے بیوی بچوں سب کو سنائیں، اور خاص طور پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے پھیلانے سے اگر ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا یا اس کو شب قدر مل گئی، اللہ کی قسم آپ کے نامہ اعمال میں مکمل 84 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور شیطان اس ویڈیو کو پھیلانے سے روکے تو ضرور اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ اور میں ریکارڈ بھی اس لیے کرا رہا ہوں کہ ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں، تو کیا پتہ قیامت کے دن یہ نیکی ہمارے کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔